بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتا ہوں۔ عنوان ہے دور اندیشی۔ رہزنوں، قاتلوں اور ڈکیتوں کی پشت پناہی اور سرپرستی راجہ داہر کے دور سے زمینداروں اور وڈیروں کا مشغلہ رہا ہے، جو آج بھی ہے، کیونکہ ان کی دانست میں اسی ایک طریقے سے ہی کمزور اور ناتواں طبقوں پر اپنی دھونس اور دھاک بٹھا کر انہیں دبایا جا سکتا ہے۔ اس میں سوچ کا انداز اور طریقہ واردات اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن چلن اپنی جگہ وہی ہے۔ ان کے سیانوں کا کہنا ہے کہ اپنے آپ کو وقت کے دھارے کے ساتھ تبدیل نہ کرنا ایک حماقت ہے۔ پانی کی طرح جو چیز ایک جگہ ٹھہر جاتی ہے وہ جوہر کی مانند متعفن ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پہم تبدیلی میں ہی ان کے مفاد پرستانہ نظام کار کی بقا ہے، لہٰذا انہیں چوکس اور متحرک رہ کر ہی اپنا سکہ قائم رکھنا ہے۔ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہر نئی تبدیلی کو فوراً اپنا لیں، اگر سالوں، مہینوں، دنوں یا چند گھنٹوں کے بعد بھی تبدیلی لانی ضروری ہو تو بے جھجک کرکٹ کی طرح وہی رنگ خود پر چڑھا لیں۔ معاف کیجیے، مگر زمام اقتدار اور تاش کے بادشاہ کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ذرا ملاحظہ ہو کہ محمد بن قاسم کے آتے ہی انہوں نے اسلام اپنایا، گورنر، حاکم اور حکومت اپنے پاس رکھی۔ مغل آئے تو یہ مغلوں کے ہم نوا بن گئے، انگریز کو خوش آمدید کہا، انہیں افواج مہیا کی، جاگیریں بچائیں اور بنائیں۔ انگریز کی گرفت کمزور ہوتی دیکھی تو کانگریسی ہو گئے۔ پاکستان بننے کی امید پیدا ہوئی تو مسلم لیگ میں آ گئے۔ لیاقت علی خان کے بغل بچے بنے، پھر ملک غلام محمد سے اور بعد میں اسکندر مرزا سے آنکھ لڑائی۔ دایاں ہاتھ خواجہ ناظم الدین کو دیا اور بایاں سور وردی کو، ساتھ ساتھ ایوب خان کو نگاہ میں رکھا۔ جمہوریت پر لعنت بھیج کر اس کے گن گائے۔ جیسے ہی بھٹو نے نعرہ بلند کیا، مخمصے میں آ گئے، 2 قدم پیچھے ہوئے، ہار لیے اور یحییٰ خان کو خوش آمدید کہا۔ پھر بھٹو کے ہاتھ پر بیعت کی اور عوامی رنگ میں رنگے گئے۔ پھر سٹیج کی تیار کی اور بھٹو کی پھانسی پر شادیانے بجائے، استغفر اللہ، اور ضیاء الحق کو امیر المومنین بنا دیا۔ ہوائی حادثے نے انہیں حواس باختہ کیا، لیکن جلد ہی حواس خمسہ نے ہوش دلوایا اور خان اعظم غلام اسحاق کو ہی سچا قرار دیا۔ جتوئی کے گیت گائے، قریشی کو پاکستانیوں سے بڑھ کر پاکستانی مانا، مزاریوں پر پھول پھینکے، بے نظیر کو قوم کی تقدیر اور ایشیا کا مرکہ حسن و عقل تسلیم کیا۔ معراج خالد کو درویش اعظم کہا۔ ایشین ٹائیگر کے آتے ہی نیزے بھالے پھینک کر اس کے پجاری ہوئے۔ ایک آنکھ کھلی رکھ کر لگاریوں کو بھی لوایا۔ ایک دن جنرل جہانگیر کرامت کے خیالات سے متفق ہوئے اور دوسرے ہی دن ان خیالات سے اختلاف کر دیا۔ آپ اس خطے کی تاریخ دیکھیں، یہی وہ لامتناہی سلسلہ ہے جو کہیں ٹوٹتا نہیں، رکتا نہیں، گھوم پھر کر پھر یہی چہرے، یہی خاندان، یہی وراثتیں ہی ہمارے حکمران رہے ہیں اور ہوں گے بھی، بلکہ اب تو بیوروکریسی کی طرح حاکم خاندان تشکیل پا گئے ہیں۔ جو بھی جماعت برسر اقتدار آئے گی خاندان سے باہر نہیں ہوگی۔ پشاور، نوشہرہ، میاں والی، علی پور، ہزارہ، نوڈیرو، گجرات، لاہور، حیدرآباد، کوئٹہ اور سوات، جانے برے
اور سوات والے ایک دوسرے کے سسر سالے اور بہنوئی بن گئے۔ انہیں کون ختم کرے گا؟ یقیناً کوئی نہیں۔ بس ایک طاقت 98% غریبوں سے ابھری، وہ بھی سازشیوں کی چالوں، اپنے اندر کے گھس بیٹھیوں، ڈکیتوں، بلیک میلروں اور بتہ خوروں پر نگاہ نہ رکھ سکی اور جلا وطن ہو گئی۔ اتنا مضبوط جال کون توڑے گا؟ اس سوال پر ہمیں ایک قصہ یاد آ گیا۔ ایک نوجوان مراسی نے ایک بار دور کی کوڑی لانے کی سوچی اور اپنی اماں سے پوچھا، اگر گاؤں کا نمبردار مر گیا تو اس کی جگہ نیا نمبردار کون ہوگا ماں؟ اس کا بیٹا، اماں نے جواب دیا۔ بیٹا جب مرے گا تو نمبردار کون ہوگا؟ نوجوان میراثی نے ماں سے استفسار کیا۔ اس کا چھوٹا بھائی، اماں نے بتایا۔ نوجوان میراثی اسی طرح مرگ اور در مرگ کرتا سوال در سوال پوچھتا گیا۔ آخر میں اماں اس کا مفہوم سمجھ کر بولی، میرے لال، سارا گاؤں بھی مر جائے گا، سارا گاؤں بھی مر جائے نا تو تیری باری کبھی نہیں آئے گی، تو رہے گا میراثی کا میراثی، چل جا، زیادہ نہ سوچا کر۔ ایک اور عنوان ہے، ان کو زندہ رکھیے۔ آج کی ترقی یافتہ زندہ اقوام نے اہم قومی شعبوں میں ترقی راتوں رات حاصل نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ زینے بہت آہستہ آہستہ سنبھل کر اور عقل و ہوش کے دامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے طے کیے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھی اور دوسروں کی کامیابی و ناکامی کے اسباب کا تجزیہ کیا۔ کسی کام کو سر انجام دینے سے پہلے اس کے ہر پہلو پر 1000 بار سوچا، ہر پہلو پر غور کیا اور طویل بحث مباحثوں میں اپنی کہی، دوسروں کی سنی، اور جب اتفاق رائے سے ہدف طے کر لیا تو پھر آنکھیں بند کر کے لیکن انتہائی جانفشانی سے منزل کی جانب گامزن ہوئیں اور غور مقصود حاصل کر کے رہیں۔ پھر انہیں ایک بھی فیصلے پر کبھی پچھتاوا نہیں ہوا۔ مثالیں عوامی رد عمل عقل اور تجربات کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں۔ کیا خوب کسی سیانے نے کہا ہے، گورا ہر کام کو 2 صدیاں پہلے سوچتا ہے، ہندو نصف صدی پہلے، مسلمان عین وقت پر۔ وہ کرنے کے بعد عقل، محنت اور تجربات۔ جس قوم نے ان 3 چیزوں پر انحصار کیا، اس نے صنعت، زراعت، سائنس، علم و ادب اور کھیلوں میں بے پناہ ترقی پائی۔ متعلقہ شعبوں میں نام کمانے والوں کو قوم نے سر آنکھوں پر بٹھایا، انہیں احترام دیا اور اتنا پیار ان پر نچھاور کیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جدید ممالک نے اپنے ہیروز کو ان کی زندگی میں ہی وہ بلند مقام عطا کیا کہ ان کا جلد مر جانے کو دل چاہا۔ ہم اپنے ہیروز کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہم ہار اپنے گلے میں ڈال کر ان کی قبروں پر جائیں اور تصاویر اتروائیں۔ بلا شبہ جہانگیر خان، جان شیر خان، حنیف محمد، عمران خان، فضل محمود، بریگیڈیئر حمیدی، عاطف منیر ڈار، گاما پہلوان، بشیرہ پہلوان، نصیر بندہ، پروفیسر انور چودھری، نقی بٹ اور سینکڑوں اور ہیروز مستحق ہیں کہ سڑکوں اور پارکوں کو ان کے نام دیے جائیں۔ درجنوں ایسے سول و فوجی جوان و افسران جنہوں نے ملک و قوم کے لیے عظیم کارنامے سر انجام دیے اور تحفظ وطن کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے سے دریغ نہ کیا، کیوں نہ ہم اتنے عظیم انسانوں کے مجسمے اہم شاہراہوں اور چوکوں میں نصب کریں تاکہ آتے جاتے عوام ان پر فخر یا نگاہ ڈالیں، انہیں دعائیں دیں اور اپنی نسل کو ان کی مثالیں دے کر محب وطن شہری بنائیں۔
اسی طرح ملک کی سیاسی تاریخ کے نمایاں اور ممتاز کرداروں کی یادگاریں ان کے سیاسی نظریات سے بالاتر ہو کر ہر شہر میں تعمیر کی جانی چاہیے، کیونکہ وہ عوام میں نظریاتی و سماجی بیداری کا باعث بنے۔ سیاستدانوں سے بے شمار لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ایک اگر کسی کی آنکھ کا تارا ہے تو دوسرا کسی کی آنکھ کا کانٹا، کچھ کو محبت ہے تو کچھ کو نفرت، لہٰذا بہت ممکن ہے کہ ان کے مجسموں پر جہاں لوگ پھولوں کے ہار ڈالیں گے وہاں جوتوں کے ہار بھی ہوں گے۔ اس میں فکر کی چندہ ضرورت نہیں۔ اظہار رائے کی آزادی اور ذاتی جذبات کی عکاسی تو اس سے باہر طور ہوگی۔ سنا ہے کہ درویش بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب دوران ملک بدری اسی طریقے سے اسرائیل چلے گئے۔ جب وہ ایک یہودی میزبان فلسفی کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو وہاں قائد اعظم کی تصویر آویزاں دیکھ کر ششدر رہ گئے، جذباتی ہو کر آگے بڑھے اور میزبان کو گلے لگاتے ہوئے کہنے لگے، میرے لیے یہ امر حیران کن ہے کہ اسرائیل کا قابل ترین ایک شخص پاکستان کے قائد اعظم کا مداح ہے۔ میزبان فلسفی نے دونوں ہاتھوں سے قدرت اللہ شہاب کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں محمد علی جناح کا مداح و پرستار ہوں؟ تصویر کو ہر دم سامنے رکھنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس شخص نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک وطن دیا، مذہبی آزادی کی سوچ دی۔ یہ میرے سامنے رہے گا تو میرے پیش نظر یہ بات رہے کہ اس کی دی ہوئی سوچ اور حاصل کی گئی آزادی کی نعمت کو ایک نہ ایک دن ہمیں ختم کرنا ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس سے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسی سے لیا گیا۔ عنوان تھے دور اندیشے اور دوسرا ان کو زندہ رکھیے۔ آخر میں گزارش ہے کہ جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے علمی اور معلوماتی دلچسپ ولاگز ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ملک پاکستان، اپنے والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب اور اس ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت مشکور ہوں گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان